جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم نے سوشل میڈیا کے اوپر ابا فار چانسلر جو ہے وہ ہیش ٹیگ شیئر کیا ہے، یا انہوں نے یہ لکھا ہے، سٹوری انہوں نے لگائی ہے انسٹاگرام کے اوپر۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، قاسم ان کے جو صاحبزادے ہیں، ابا فار چانسلر میک اٹ ہیپن، کہ جناب آپ سب لوگ جو ہے کوشش کریں تاکہ جو ہے وہ چانسلر بن جائیں۔ تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں، جو حکومت والے ہیں، ان کو بڑا مسئلہ ہوا ہے۔ اب قاسم خان جو ہے وہ بھی آگے میدان میں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارے فادر کو جو ہے چانسلر بنایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن بڑا انٹرسٹنگ چیز جو اس میں ہے وہ یہ کہ وہ ابا فار چانسلر، یعنی وہ اپنے والد کو ابا کہتے ہیں، آلدو کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ برطانوی نژاد ہیں، اور آئی ڈونٹ نو یہ بچے اردو بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے، پر وہ اپنے والد کو ابا کہتے ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے کسی بھی روپوش رہنما کو یہ نہیں کہا کہ آپ باہر نکلیں اور پولیس کو گرفتاری دے دیں، اس لیے کہ اس طرح کی خبر رپورٹ ہوئی تھی ایک چینل کے اوپر، اور اس کے بعد دیگر لوگ بھی یہ خبر رپورٹ کر رہے تھے۔ گزشتہ روز عمران خان صاحب نے جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی، اور اس گفتگو کے اندر خان صاحب نے اس چیز کو کنفرم کیا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب کسی بندے کو باہر آنے کا نہیں کہا، اس خبر کی سختی سے تردید کرتا ہوں، کہ کسی انہوں نے رہنما کو یہ نہیں کہا کہ آپ باہر آئیں اور آ کے گرفتاری دے دیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں جیلوں سے ڈر نہیں لگتا، لیکن ہمارے بندے غائب کر دیے جاتے ہیں، اغوا کر لیے جاتے ہیں، اس کا ہمیں مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو اکرم ہے، اس کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے، پولیس کہتی ہے کہ وہ لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری انہوں نے جو باتیں کی، اس میں کہا انہوں نے کہ اگر ان کا پلان بی بن گیا تو عہدے سے اترتے ہی شہباز شریف کو بھی مسنگ پرسن کر دیا جائے گا۔ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بھی انہوں نے حکومت پہ تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت والے پہلے کہتے تھے کہ جی ہم لوگ جو بندے لے کے آئے ہیں افغانستان سے، جو پاکستان میں آ کے سیٹل ہوئے ہیں، وہ لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اب حکومت کہتی ہے جی کراس بارڈر ہو رہا ہے، وہاں سے آ رہی ہیں چیزیں، تو پھر جو ہمارے اوپر الزام تھا کہ ہم نے بندے یہاں پہ لے کے آ گئے ہیں، بندے تو پھر ادھر نہیں ہیں، بندے تو وہاں سے کاروائیاں کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جاتے ہی 4 حلقے کھلنے ہیں اور یہ حکومت گر جائے گی۔ جو ہی 4 حلقے کھلیں گے یہ حکومت گر جائے گی۔ عوام سے کہتا ہوں کہ باہر نکلیں، 8 ستمبر کے جلسے میں ہر حالت میں شرکت کریں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کے بعد کیا حلقے کھلیں گے، کیونکہ بہت ساری پٹیشنز پاکستان تحریک انصاف کی پینڈنگ ہیں۔ وہ جو ٹریبیونلز والا معاملہ ہے وہ بھی اس طرح آگے نہیں بڑھ رہا، پنجاب کے اندر خصوصاً اس پہ بھی سٹیل میٹ ہے۔ اسلام آباد میں جو 3 حلقے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ بھی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے، اور وہ جو 3 حلقے ہیں وہ بڑے مشکوک ہیں، وہ بھی معاملہ ٹریبیونل والا آگے نہیں بڑھ رہا۔ اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے جائیں گے، جوڈیشری جب ان کے زیر اثر نہیں ہوگی تو پھر یہ سارے معاملات آگے بڑھیں گے، اور جب یہ حلقے کھلیں گے پھر عوام دیکھے گی کہ ان حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے۔ تو یہ ان کا اوپینین ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس سے ایگری کریں یا میں اس سے ایگری کروں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب جہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حلقے کھلیں گے، دوسری جانب آپ کو یاد ہوگا کہ NA-79 کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو وہاں پہ انڈیپینڈنٹ امیدوار ہے وہ 4388 ووٹوں کی لیڈ سے تقریباً جیت رہا ہے، اور وہ جو فارم 47 ہے جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ تھا، وہ بھی میں نے اپنے ولاگ کے اندر آپ کو دکھایا تھا، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 9300 جو ووٹس ہیں وہ ریجیکٹڈ ووٹس ہیں۔ 9300 ووٹ ایسے ہیں جو ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ یا تو ان ووٹوں کی تعداد میں کمی کر دی جائے گی یا اضافہ ہوگا، تب ہی نون لیگ کا بندہ وہاں سے جیتے گا۔ اب ری کاؤنٹنگ کے بعد جو نتیجہ وہاں سے آ رہا ہے، یہ سامنے کاروائی نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے مطابق جناب PMLN نے وہ سیٹ اب جیت لی ہے۔ اور اس میں جو فگر سامنے آ رہے ہیں کہ وہ جو 9000 ریجیکٹڈ ووٹ تھے، کہ پہلے جی ریجیکٹڈ ووٹ 9000 تھے، اب وہ جو ریجیکٹڈ ٹوٹل نمبر آف ووٹ انویلڈ ووٹس جو ہے، اب وہ 9000 سے بڑھ کے 23845 ہو گیا ہے۔ جی ہاں جی، 23845، یعنی اس میں تقریباً 14,000 ووٹ ایکسٹرا اور جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ تو پہلے تو میرے خیال میں ان بندوں کو بلایا جائے جنہوں نے 14,000 ایکسٹرا ووٹ کاؤنٹ کیا تھا، اس وقت ریجیکٹ نہیں کیا تھا، ان کو بلایا جائے، ان کو ذرا جو ہے نا پوچھیں بھائی آپ نے کیسے کاؤنٹ کیا۔ لیکن ویری انٹرسٹنگلی جناب وہ جو ووٹ جو مزید انویلڈ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے آلموسٹ جو ہے
پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے تقریباً اتنے ہی ووٹ ہیں جتنے ان کے پہلے ووٹ تھے. اس لیے کہ اگر ابھی آپ اس وقت دیکھیں جو ووٹوں کی تعداد ہے تو جو پاکستان تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ ہیں ان کے 1,04,000 سے کم ہو کے تقریباً 92,581 ووٹ ہو گئے ہیں. اور اسی طرح جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا کینڈیڈیٹ ہے اس کے 95,604 ووٹ ہیں. اب جو پہلے نتیجہ تھا اگر آپ اس نتیجے میں دیکھیں جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا تھا اس میں آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کا جو تھا اور 1,04,000 کے قریب ووٹ تھے اب وہ 92,000 ہو گئے. اور نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے پہلے جو ہے وہ 99,000 ووٹ تھے, ان کے 4,000 کے قریب تقریباً ان کے کچھ ووٹ کم کیے گئے ہیں. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف والا ہے اس کے تو 12,000 ووٹ جو ہے اور کم کر دیا گیا ہے. تو نون لیگ والے کے بھی ووٹ کم ہوئے ہیں لیکن میجورٹی جو ووٹ انویلڈ سامنے آیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے اور اس کی وجہ سے اب جو ہے نون لیگ کو یہ سیٹ مل گئی ہے. اچھا جی, الیکشن کمیشن آپ کو پتا ہے پاکستان میں بہترین انہوں نے الیکشن کروائے اور یہ ساری ری کاؤنٹنگ شاؤنٹنگ جو ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. 8 فروری کو جو ہوا اس کے بعد جو ہوا فارم 45-47 کی جو بحث ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا صاف اور شفاف سب کچھ یہاں پہ ہوا. اور اچھی خبر یہ ہے کہ اب آذربائیجان میں جو الیکشن ہو رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر جو اسکندر سلطان راجہ صاحب ہیں وہ آذربائیجان پہنچ چکے ہیں کیونکہ آذربائیجان کے پارلیمانی انتخابات میں بطور مبصر وہ شریک ہوں گے. تو یہ ایک حوصلہ افزا چیز ہے کہ پاکستان میں ایک اچھا اور بہترین الیکشنز کروانے کے بعد اب وہ دنیا بھر میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں تو آذربائیجان میں جو خاص طور پر الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں بھی وہ بطور مبصر گئے ہیں اور ان کی جو ایکسپرٹیز سے وہاں کا جو الیکشن ہے کمیشن ہوگا وہ بھی یقیناً فائدہ اٹھائے گا اور اوور آل کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوگا اس ملک کے الیکشنز میں. اچھا, اگر عمران خان صاحب کا مقدمہ فوجی عدالت میں گیا تو وہ پنجاب حکومت بھیجے گی, یعنی مریم بی بی کی حکومت بھیجے گی. یہ کہہ رہے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں. عمران خان کا کیس فوجی عدالت میں بھیجنے کا فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ فیض حمید کا کیس کہاں چلے گا, یہ ہمارا ادارہ اختیار میں نہیں, تاہم ضرورت پڑی تو عمران خان کا کیس فوجی عدالت میں بھیجنے کا فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی, مریم بی بی کی حکومت کرے گی اور وہ یقیناً میرٹ کے اوپر کرے گی جس طرح باقی سارے فیصلے بھی وہ میرٹ پہ کرتے ہیں. تو یہ فیصلہ بھی یقیناً میرٹ کے اوپر ہی ہوگا. اچھا جی, گزشتہ روز عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان کے ساتھ اندر جو ہے کچھ دنوں سے کافی سختی کی جا رہی ہے اور جو ڈپٹی سپرڈنٹ ہے طاہر شاہ اس نے عمران خان صاحب سے بدتمیزی کی ہے, باقاعدہ جو ہے بدتمیزی کی ہے. یہ علیمہ خان صاحبہ نے الزام لگایا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی عمران خان صاحب جن لوگوں کی لسٹ دیتے ہیں ان لوگوں کو خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میڈیا کے مخصوص لوگوں کو اندر بھیجا جاتا ہے, زیادہ لوگوں کو نہیں بھیجا جاتا اور سوال کرنے پر بانی پی ٹی آئی کو جواب دینے سے روک دیا جاتا ہے جب میڈیا ان سے سوال کرتا ہے. اچھا, گزشتہ روز بھی عدالت میں بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب ان کے بیٹوں سے ان کی بات نہیں کروائی جا رہی اور اس کے اوپر وہاں پہ جو جیل کے ایک افسر تھے انہوں نے بتایا کہ جی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کال مل نہیں سکتی, جس کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں تو کوئی سلجھی ہوئی بات کریں, یہ کیا بات ہوئی کہ جناب وہ ملتے نہیں ہیں. تو اس کے اوپر عدالت نے بھی حکم دیا کہ عمران خان صاحب کی بات چیت ان کے جو صاحبزادے ہیں ان سے کروائی جائے. علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہر کسی نے ہر صورت میں 8 سپتمبر کو باہر نکلنا ہے اور 8 سپتمبر کا جو جلسہ ہوگا, جو جلوس ہوگا, اس کو جو لیڈ کریں گے وہ علی امین گنڈا پور صاحب اس کو لیڈ کریں گے. خان صاحب نے ویسے جو خود بھی میڈیا سے بات کی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی, ہر حالت میں یہ جلسہ کریں گے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.